جو سولر بجلی استعمال کرنے والے صارفین ہیں، جو نیٹ میٹرنگ سسٹم ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ حکومت اگر آپ کو بجلی بیچے گی تو وہ آپ کو مہنگے داموں خریدنی پڑے گی، آپ حکومت کو بجلی دیں گے تو وہ آپ سے 3 گنا کم قیمت پر وصول کرے گی۔ عامر صاحب پہلے تو یہ بتائیے نیٹ میٹرنگ سسٹم ہے کیا؟ صارف سے جو اس کی پیداواری لاگت ہے اس پہ بجلی خریدی جائے اور اسے بیچا جو اس لاگت پہ جائے جو سارے صارفین پے کرتے ہیں۔ نیٹ میٹرنگ کا میرے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا ہے، وہ معاہدہ پھر کیوں جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہے گا؟ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا پلیئر تھا جو سولر پینل امپورٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے بہت بڑا یہ ایڈوانٹیج دیا گیا کہ آپ سولر پینل امپورٹ کریں اور اس پہ صارفین کو اس کی راغب کیا گیا۔ بیسیکلی تو ہوتی ہے بجلی چوری ہے، اسے جب اسے ڈپلومیٹک ورڈز یوز کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے یہ لائن لاسز ہیں۔ جو بجلی چوری کر رہا ہے اس کے پیسے ہم سے لیے جاتے ہیں۔ جی بالکل لیے جا رہے ہیں۔ سی این جی کے لیے بڑا راغب کیا گیا تھا کہ جی یہ ایکو فرینڈلی ہے۔ سی این جی لگائیں گے، اس ٹائم پاکستان میں گیس سرپلس تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ گیس جتنے اندازے تھے ان سے کم نکل رہی ہے۔ یہ صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے ایم ایف کو ایک کہ اس طرح کرنے سے جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو جائیں گی۔ آپ سورج سے بجلی بنا رہے ہیں تو یہ جو ہم نے بجلی کے معاہدے کیے ہوئے ہیں یہ کون خریدے گا؟ اس کا استعمال بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ ٹیرف کو کم کرے۔ کتنے ٹیکسز ہیں ویسے جو ہم بجلی پہ دے رہے ہیں جناب ایک یونٹ پہ؟ 10 روپے یونٹ تو جی ایس ٹی جاتا ہے، 3.5 روپے جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ سرچارج آپ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور آج میرے ساتھ موجود ہیں عامر سیال صاحب جو کہ ہمارے فائنانس اور انرجی رپورٹنگ کے ایکسپرٹ ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عوام کی بنیادی ضروریات ہیں اس میں بجلی، گیس، پیٹرول یہ بنیادی ضروریات میں شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا انہی بنیادی ضروریات کی بنیاد پر استحصال بھی ہو رہا ہوتا ہے، معاشی استحصال ہو رہا ہوتا ہے۔ جو سولر بجلی استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان کے لیے جو نیٹ میٹرنگ سسٹم ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ حکومت اگر آپ کو بجلی بیچے گی تو وہ آپ کو مہنگے داموں خریدنی پڑے گی، اور آپ حکومت کو بجلی دیں گے تو وہ آپ سے بالکل سستے 3 گنا کم قیمت پر وصول کرے گی۔ عامر صاحب پہلے تو یہ بتائیے نیٹ میٹرنگ سسٹم ہے کیا؟ دیکھیں، نیٹ میٹرنگ سسٹم جو تھی یہ ریگولیشنز آئی تھی 2015 میں، اور اس کے تحت حکومت نے جو ہے پرائیویٹ صارفین کو اس کی اجازت دی تھی کہ وہ روف ٹاپ سولر لگائیں اور اپنی بجلی خود بھی استعمال کریں اور سسٹم کو بھی دیں، اور اس کی ایڈجسٹمنٹ جو تھی وہ یونٹ ٹو یونٹ ہوتی تھی، یعنی کہ ایک یونٹ کو ایک یونٹ سے ایڈجسٹ کیا جاتا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو یونٹ کی پیداواری لاگت ہے وہ کم ہوتی ہے اور جو اس کی قیمت فروخت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس پہ سرچارجز بھی لگتے ہیں، ٹیکس بھی لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو تھا ڈس بیلنس ہو گیا تھا کہ جو حکومت جو یونٹ ٹو یونٹ ایڈجسٹ کر رہی تھی، اور یہ سارے وہ صارفین ہیں جو خاصے مالدار صارفین ہیں جو روف ٹاپ سولر پہ گئے ہیں، تو جو گورنمنٹ کو ٹیکسز وصولی کرنی تھی یا سرچارجز لینے تھے وہ حکومت کو وصولی نہیں ہو رہی تھی۔ تو پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ٹیکس لگایا جائے ایسے صارفین پہ، لیکن اس پہ حکومت نے یہ وفاقی کابینہ نے مطالبہ مانا نہیں، تو اب اسے جو پاور منسٹری ہے وہ دوسرے طریقے سے لے کے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نیٹ میٹرنگ کو اس میں نیٹ بلنگ میں کنورٹ کیا جائے، یعنی کہ صارف سے جو اس کی پیداواری لاگت ہے اس پہ بجلی خریدی جائے اور اسے بیچا جو اس لاگت پہ جائے جو سارے صارفین پے کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ جو فی یونٹ جو ہے نا آپ کی کاسٹ آتی ہے اس پہ تقریباً 10 روپے تو جی ایس ٹی آپ کو لگتا ہے، اور 3.5 روپے جو ہے آپ ڈیٹ سرونگ سرچارج دیتے ہیں، جو آپ نے پہلے کا ایک پاور ہولڈنگ کا کمپنی میں ایک ڈیٹ پڑا ہوا ہے اس کی پیمنٹ کرتے ہیں۔ عامر صاحب بات یہ ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، جسٹیفیکیشنیں تو مل جائیں گی ہمیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اگر 15 سے 20 لاکھ روپے لگا کے ایک سولر سسٹم لگا رہا ہوں اور پھر نیٹ میٹرنگ کا میرے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ معاہدہ پھر کیوں جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہے گا؟ دیکھیں، جس ٹائم یہ پالیسی لائی گئی تھی نا اس پہ پیچھے کوئی بہت بڑا پلیئر تھا جو سولر پینل امپورٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے بہت بڑا یہ ایڈوانٹیج دیا گیا کہ آپ سولر پینل امپورٹ کریں اور اس پہ صارفین کو اس کی راغب کیا گیا، انسینٹیو دیے گئے۔ جی تو اس پہ سولر پینلز پہ ابھی تک جو تھی ڈیوٹی نہیں تھی، پچھلے سال ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور ابھی بھی اس پہ ڈیوٹی جو ہے 10% ہے، 18% نہیں ہے، اس پہ جی ایس ٹی بھی کم لگتا ہے۔ تو گورنمنٹ نے کسی کو بہت بڑا یہ ایک بینیفٹ دیا، اور یہ تقریباً اب گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ 7,000 میگا واٹ جو ہے آن گریڈ ہے اور 13,000 میگا واٹ جو ہے آف گریڈ ہے، یعنی کہ 20,000 میگا واٹ جو ہے سولر کی بجلی سسٹم میں آ رہی ہے۔ تو یہ کئی کروڑوں اربوں روپے کے جو ہے سولر پینل امپورٹ ہوئے ہیں اور اس پہ کروڑوں روپے کا فائدہ ہوا ہے جنہوں نے امپورٹ کی ہے، اور یہ پیسے جو ہیں ان کے پیسے جو ہے ملٹی پلائی ہوئے ہیں، اور اب گورنمنٹ جو ہے کسی اور کو بینیفٹ دینا چاہتی ہے کیونکہ اب خدشہ یہ ہے
اور یہ نیپرا بھی تسلیم کر رہی ہے اور گورنمنٹ خود تسلیم کر رہی ہے کہ اگر ہم جو نیا یہ طریقہ کار لا رہے ہیں لوگ شاید آف گریڈ چلے جائیں تو بیٹری والوں کو فائدہ ہوگا. تو نئی بیٹری والوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے کہ لوگ بیٹری پہ شفٹ کر جائیں اور بالکل سسٹم سے نکل جائیں. وہی نا, آپ کا جو گرین میٹر ہوتا ہے جس سے نیٹ میٹرنگ ہوتی ہے وہ اس کو وہ ڈسکنیکٹ کروائیں گے اور وہ اپنے سولر پینل, اپنی بیٹریز اور اپنی بجلی یہ کریں گے, تو یہ حکومت کو نقصان نہیں ہوگا؟ جی حکومت کو ہوگا. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ 2015 میں جب یہ ریگولیشن آئی تھی تو اویس لغاری اس ٹائم بھی وزیر تھے اس منسٹری کے, اور آج جب یہ پالیسی چینج کی جا رہی ہے تو آج بھی وہ وزیر ہیں. تو پچھلی دفعہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں اس ٹائم ہم LNG والے پاور پلانٹس بھی لگا رہے تھے, کوئلے والے پاور پلانٹس بھی لگا رہے تھے, ہائیڈل پاور کی کیپیسٹی بڑھا رہے تھے, اور یہ بھی دیا گیا کہ روف ٹاپ سولر بھی ضروری ہے جی, لوگ اپنی بجلی پیدا کریں. تو اگر سرپلس ہے تو دے دیں سسٹم میں, اس پہ کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹا ہو گیا سارا کام. تو یا تو پلاننگ اس ٹائم غلط تھی یا آج غلط ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 2015 میں بھی تھے اور آج 2026 میں بھی یہی لوگ سارے ان منسٹریوں کو اور ان پالیسیز کو ہینڈل کر رہے ہیں. نہیں, یہ عامر صاحب یہ کوئی پالیسی تو نہ ہوئی نا. پہلے آپ نے کہا کہ جی گرین انرجی کی طرف آپ نے جانا ہے, جو رینیوبل انرجی ریسورسز ہیں اس طرف جانا ہے. ترغیب دی گئی کہ جی آپ سولر بجلی بنائیں جو کہ گرین ریسورس ہوتا ہے. تو اور پھر اس کے بعد پھر جب میں نے 20 لاکھ کا پینل لگوا لیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہے جی اب ہم آپ کو جو ہے نا یہ تو آپ کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے جناب جی, آپ کے اوپر اب اس طریقے سے بھی ٹیکس لگے گا. جی یہی تو اصل میں جو ہے گیم ہے کہ جو سارا کا سارا جو لوڈ ہے صارف پہ ڈالا جا رہا ہے اور اس صارف پہ جا رہا ہے جو ایک آلٹرنیٹ پہ جا رہا ہے, اور آپ ان لوگوں کو ٹیکس نہیں کر رہے جو ڈیپرا نے ایک لاسز کی شرح مقرر کی ہوئی وہ 11% ہے, جبکہ یہ جتنی ڈسکوز ہیں ان کے جو لاسز ہیں وہ 17% سے زیادہ ہیں. تو یہ آپ نے وہاں پہ ریکوری کو بہتر کرنا تھا. لاسز سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ جو لائن لاسز ہوتے ہیں نا, جو نقصانات ہوتے ہیں کمپنیوں کے, بجلی چوری, جی بجلی چوری اور جو ٹیکنیکل لاسز ہوتے ہیں دونوں اس میں شامل ہیں. بیسیکلی تو ہوتی ہے بجلی چوری ہے, اسے جب اسے ڈپلومیٹک ورڈز یوز کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے یہ لائن لاسز ہیں. تو ہوتی بیسیکلی چوری ہے. تو یہ نہ بجلی چوری کو روکتے ہیں. اور اس کی قیمت کس سے لی جاتی ہے؟ اس سے جو صارف پے کر رہا ہے, یعنی میں اور آپ. جی جی بالکل. یہ عام جو میں اور آپ بجلی چوری نہیں کرتے تو ہم ہی تو پے کرتے ہیں, لیکن جو بجلی چوری کر رہا ہے اس کے پیسے ہم سے لیے جاتے ہیں. جی بالکل لیے جا رہے ہیں نا. تو یہ جو 2100 ارب روپے سالانہ کیپیسٹی چارجز ہیں یہ ہم ہی تو پے کر رہے ہیں. ہاں, یہ کیپیسٹی چارجز مطلب ہے کہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ایک کمپنی بجلی بناتی ہی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ جی ان کو ماہانہ ہم نے اتنے ملین اور بلینز جو ہے نا وہ دینے. دیکھیں یہ منسٹری ہے نا, اس کی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس منسٹری میں 12 اعلیٰ افسران ہیں. ایک سیکٹری صاحب ہیں, ایک اسپیشل سیکٹری ہیں, 3 ایڈیشنل سیکٹری ہیں اور 7 جوائنٹ سیکٹری ہیں. یہ اتنی بڑی افسروں کی فوج ظفر بوجھ یہاں پہ بیٹھی ہے. اور حالانکہ 2001-2 تک اس منسٹری میں ایک سیکٹری ہوتا تھا اور نیچے اس کے 2 جوائنٹ سیکٹری ہوتے تھے. کام چلتا تھا, بہترین چلتا تھا. اب یہ افسران کی اسٹرینتھ زیادہ ہو گئی ہے اور کام زیرو ہو گیا, اور ان میں سے کوئی بھی ٹیکنیکل بندہ نہیں ہے. اور ان کے لیے جو ٹیکنیکل مشورہ کار کمپنی ہے وہ ہے پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی ہے, PPMC سے کہا جاتا ہے. یہ پہلے پیپکو تھی. IMF نے کہا یہ کمپنی بالکل غیر ضروری ہے, اسے بند کرے. اسے راتوں رات ہی انہوں نے جو ہے بدلی کیا, پیپکو کو بند کیا اور یہ PPMC کھڑی کر دی. منسٹری کو جتنی ایڈوائس دیتی ہے یہ کمپنی دیتی ہے, اور اس پہ نیپرا کو بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ یہ کمپنی کیا کام کرتی ہے, اس پہ کیوں لوگوں کو لاکھوں روپے کی تنخواہوں پہ رکھا گیا ہے. اور یہ ساری منسٹری کیونکہ یہ جو منسٹر صاحب چاہتے ہیں یہ اس کو عمل درآمد کرنے میں کام کرتے ہیں, اور جتنی لچک کا مظاہرہ جو ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جی تو یہ جو کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پاور منسٹری ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے پیٹرولیم منسٹری. تو یہ پیٹرولیم منسٹری کے ساتھ مل کے کوئی پلان نہیں کیا جاتا. یہ جو ساری ریگولیشن آئی ہے یہ پاور ڈویژن کی اپنی ریگولیشن ہے, نہ اس میں پلاننگ کا کوئی عمل دخل ہے, نہ فائنانس منسٹری کا عمل دخل ہے, نہ پیٹرولیم منسٹری کا اثر ہے. کیونکہ آپ یہ جو آپ کام کریں گے نا, جو آپ نے یہ کیا ہے, تو لوگ اگر آف گریڈ جائیں گے تو اس سے آئل اینڈ گیس سیکٹر پہ بھی بہت زیادہ اثر آئے گا. ان کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی 3000 ارب روپے سے زیادہ کا ہے, اس کے بھی اثرات آئیں گے. تو یہ عام جو صارف ہے اور جو آنیسٹ پیئر ہے اس کے لیے اور مزید پرابلم کریٹ ہوگی. عامر صاحب ہوگا یہ ہے کہ کل کو کوئی دوسرے منسٹر آئیں گے تو وہ یہ کہہ دیں گے اس وقت کہ جی یہ تو وہ وزیر تھا پہلے والا, اس نے یہ پالیسی بنائی ہے اور وہ یہ کر کے گیا ہے. مطلب اٹس ویری ایزی نا کہ ٹو پاس آن دا بک
کہ جی ہم الزام جو ہے وہ دوسروں پہ ڈالتے رہیں. تو یہی دیکھتے آئے ہیں. یہ جو پالیسیز کے حوالے سے بات ہے, مجھے یاد ہے کہ وہ سی این جی گاڑیوں میں, آٹو موبائل انڈسٹری میں سی این جی کے لیے بڑا راغب کیا گیا تھا کہ جی یہ ایکو فرینڈلی ہے. تو وہاں پہ سی این جی کے باہر ہم نے دیکھا کہ بڑی قطاریں ہیں اور سی این جی کٹ کی قیمت جو ہے وہ کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی, اور اب وہ سارا غائب ہو گیا. پھر دوبارہ واپس پیٹرول پہ دیکھیں, جب ہم پلاننگ کرتے ہیں نا تو پلاننگ ایک منسٹری کرتی ہے, وہ باقی منسٹریوں سے کوئی رابطہ نہیں کرتی. اس کی وجہ سے جب بھی آپ جب یہ 2001-2 میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ سی این جی لگائیں گے, اس ٹائم پاکستان میں گیس سرپلس تھی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ گیس جتنے اندازے تھے ان سے کم نکل رہی ہے اور گیس کی ڈیمانڈ ایک دم بڑھ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا کا سارا سیکٹر ہی بیٹھ گیا سی این جی والا. تو اسی طرح جو یہ ایک پورا رینیویبل کا سیکٹر کھڑا کیا گیا اور اس پہ عام جو صارف ہے وہ گیا اس پہ, اب اس سیکٹر کو بٹھایا جا رہا ہے اور اب اسے یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ آپ بیٹریوں کی طرف چلے جائیں. تو لوگ اگر بیٹریوں کی طرف چلے گئے اور یہ 20,000 میگا واٹ بجلی ہے, اگر یہ آف گریڈ ہوگی تو گورنمنٹ بالکل بہت بری طرح سے پھنس جائے گی. ساری آپ کی جتنی اکنامک پلاننگ ہے وہ پھنس جائے گی, اور حکومت کو ابھی سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے بڑے مضمرات ہوں گے. جس طرح آپ نے پہلے کیپٹک پاور پلانٹس کو گیس سپلائی جو ہے ڈسکنیکٹ کر دیا, اب آپ کے پاس گیس سرپلس ہو گئی ہے اور انڈسٹری جو ہے اسے گیس وہ بجلی بھی نہیں مل رہی, ان کی بجلی اور بہت مہنگی بجلی مل رہی ہے, ان کے ایک اپنے ایشوز ہیں. تو یہ پلاننگ جو کی جاتی ہے, اس سے پہلے کم از کم وفاقی کابینہ کے لیول پہ جانا چاہیے تھا, وہاں پہ اسے دیکھتے, اسے پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جانا تھا. پارلیمنٹ کو بالکل اس پہ کوئی ہوا نہیں لگنے دی گئی کہ یہ کیا کیا گیا ہے. میں نے کسی پارلیمانی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اس پہ بھی یہ ایشو نہیں آیا کہ یہ کس طریقے سے کرے گی, وہاں پہ بھی ڈسکشن نہیں ہوئی, پارلیمنٹ میں بھی اس کی ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہوا ہے اور اس کو جو ہے یہ صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے IMF کو ایک, کہ اس طرح کرنے سے جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو جائیں گی. لیکن لوگ جو ہے, کیونکہ یہ جتنے لوگوں نے لگایا, یہ ویل آف لوگوں نے سولر سسٹم لگایا, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 2-3 لاکھ کی وہ نئی بیٹریاں بھی لگا لیں اور اپنی سٹوریج جنریٹ کر رہے ہیں. دن کو تو جو ہے ڈائریکٹ چل جائے گا سسٹم, رات کو اگر 6 سے 8 گھنٹوں کا بیک اپ مل جاتا ہے تو لوگوں نے اے سی استعمال نہیں کرنے, انہوں نے اس پہ اپنی بجلی استعمال کر لینی ہے خود. تو گورنمنٹ کیا کرے گی, آپ کو تو بجلی کا ٹیرف مزید بڑھانا پڑے گا. تو یہ فی الحال IMF کی کیونکہ ڈیمانڈ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کو کم کریں, جو پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں انہیں مکمل صلاحیت پہ چلائیں. کیپیسٹی پیمنٹ کم کرنا تو ضرور IMF کی ڈیمانڈ ہے, لیکن وہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اس طرح کی پالیسی بنا لیں. نہیں, اس نے IMF نے نہیں کہا, لیکن اس سے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ اس سے جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ آدھی ہو جائے گی یا اس سے کم ہو جائے گی. جو سمپل سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ جتنے آپ کے پاس اچھے پاور پلانٹس ہیں, اس میں 2 بڑے ہمارے اچھے پاور پلانٹس ہیں, وہ بھی گورنمنٹ سیکٹر میں ہے. اس کے لیے ایک پوری کمپنی ہے جو اسٹیبلش کی ہوئی ہے, نیشنل پاور پارکس مینجمنٹ کمپنی ہے. 2 پاور پلانٹس ہیں, وہ کیپیسٹی پہ چلتے ہی نہیں پوری پہ. اچھا عامر صاحب, میں مہنگی بجلی سے بچنا چاہ رہا ہوں جو حکومت دیتی ہے, میں سولر پہ جاتا ہوں. سولر پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ نئی پالیسی لے آتے ہیں, ریٹ کم کر دیتے ہیں, وہ بھی مجھے مہنگا پڑ رہا ہوتا ہے. میں سمپل بیٹریز پہ کنورٹ کر جاؤں گا, میں کہوں گا کہ جی خالی بیٹریز, تو وہ کل کو وہ بیٹریز بھی مجھے مہنگی ملیں گی. مطلب ہے میرے تو دیکھیں, میں اللہ نے ایک سورج دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے, اس کا میں بیسٹ یوز جو ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو اس پہ حکومت وہی پوچھتے کہ بھئی اس پہ کیا اعتراض ہے ان کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سورج سے بجلی بنا رہے ہیں, تو یہ جو ہم نے بجلی کے معاہدے کیے ہوئے ہیں یہ کون خریدے گا. جی بات تو یہی ہے نا. بالکل آپ نے بات صحیح کی, لیکن دیکھیں بجلی کی جو جتنی ڈیمانڈ گورنمنٹ نے بڑھانی تھی اتنی بڑھ نہیں رہی, کیونکہ انڈسٹری نہیں لگ رہی. تو گورنمنٹ کو جو ہے یہ اس بجلی کا استعمال بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ ٹیرف کو کم کرے. 10 روپے جو GST ڈالا ہوا ہے بیچ میں اسے ختم کریں بیچ میں سے, کیونکہ یہ تو FPR کا کام جو ہے وہ پاور منسٹری کر رہی ہے. سر ابھی کتنے ٹیکسز ہیں ویسے جو ہم بجلی پہ دے رہے ہیں جناب ایک یونٹ پہ؟ دیکھیں اس پہ جو ہے مینلی جو ہے GST ہے, 10 روپے یونٹ تو GST جاتا ہے. 3.5 روپے جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ سرچارج آپ دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے کچھ جو لاسز وغیرہ ہیں وہ دیے جاتے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس کی جو ہے اس کے بھی تقریباً 10 سے 12 روپے وہ بھی صرف پہ پڑتے ہیں فی یونٹ پہ. تو کیپیسٹی چارجز کے 10 سے 12 روپے جو فی یونٹ پڑ رہے ہیں صارف پہ, آپ اسے کم کریں. بجلی جو زیادہ استعمال کر رہا ہے اس کے لیے سستی کر دیں بجلی, تو لوگ زیادہ بجلی استعمال کریں گے. ہم نے تو سنا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی فکس چارجز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں بجلی کے بلوں میں, ایسی کوئی پروپوزل ہے؟ جی بجلی کے بلوں میں تو مختلف قسم کے چارجز لگے ہیں نا. مینلی جو پرابلم ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو منسٹری ہے وہاں پہ 12 سے اعلیٰ افسران بیٹھے ہیں, وہ سارے کے سارے نان ٹیکنیکل ہیں. جو ان کے مشورہ کار ہیں یہ سارے ریٹائرڈ جو لوگ ہیں PPMC میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے فارمولے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس کا جو سلوشن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاور منسٹری کا
پی پی ایم سی کا، نیپرا کا، ان کا تھرڈ پارٹی پرفارمنس آڈٹ کروائیں. آپ کوئی ماہرین بٹھائیں، وہ دیکھیں کہ یہ نیپرا کیا کر رہی ہے، یہ پاور ڈویژن کیا کر رہا ہے، یہ پی پی ایم سی کے کس قسم کے مشورے دے رہے ہیں، ان کو چیک کرائیں. تو نیپرا کیا کر رہے ہیں؟ نیپرا کچھ نہیں کر رہا. نیپرا کی جو اپنی اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ ہے اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ان ڈسکوز کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پاور ڈویژن کچھ نہیں کر رہا. جو بورڈ بنائے گئے ہیں انہیں بھی پاور ڈویژن کنٹرول کر رہا ہے. اور نیپرا نے خود رپورٹ میں، اپنی اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ میں تسلیم کیا کہ ہمارے ہاتھ پیر جو ہے باندھ دیے گئے کہ کیونکہ ایسے ہی لیجسلیشن کی گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو نیپرا تو یہ خود تسلیم کر رہا ہے. تو سر آڈٹ آپ کہہ رہے ہیں آڈٹ ہونا چاہیے، آڈٹ کون کرے گا جناب؟ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہوئی ہے، وہ بے بس ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. تو یہ آڈٹ کون مطلب ہے؟ فرشتے بھی کریں تو؟ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ تھرڈ پارٹی اس کا آڈٹ کروائے نا، ان کے جو سرکار کے اثر سے بالا کسی اور سے کروائیں اس کا آڈٹ. ان کا پرفارمنس آڈٹ کریں، اس میں ماہرین سے بٹھائیں کہ یہ کر کیا رہی ہے. ویسے عامر صاحب کیوں یہ کون چاہے گا؟ میں اور آپ تو چاہیں گے کہ آڈٹ ہو، لیکن حکومت کیوں چاہے گی کہ ان کا آڈٹ ہو؟ دیکھیں کہ یہ ضروری دیکھیں ہے. وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری ملی بھگت ہے. آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ بیٹریوں کے لیے کسی کو جو ہے وہ بینیفٹ دینا مقصود ہے، اسی طریقے سے سولر پینلز کے لیے کوئی پارٹی تھی جس کو یہ بینیفٹ جو ہے نا وہ دینا مقصود تھا. تو کیوں جب ہم نے یہ سارے کام جو ہیں وہ کسی کو دیکھ کے، کسی کمپنی کو، کسی انڈیویجول کو دیکھ کے بنائی ہیں یہ پالیسیز ان کو بینیفٹ دینے کے لیے، تو ہم کیوں آڈٹ کریں گے سر؟ دیکھیں پچھلے جو 25 سال ہیں اس میں پاور سیکٹر کے جتنے بڑے مسائل ہیں انہوں نے پوری اکانومی کو بٹھا دیے ہوئے پاکستان کا. اس ٹائم پاکستان کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھاگ رہا ہے پاکستان سے کہ بجلی بہت مہنگی ہے. اور اس میں جو ہے اس کا واحد حال یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ کو یہ نہیں بتا رہا کہ پرابلم کہاں پہ ہے، سولوشن کہاں پہ ہے. یہ جو پاور ڈویژن ہے، نیپرا ہے، یہ پاور جو پرابلم کا حصہ ہے، یہ ریزالو نہیں کر سکتے. اگر آپ نے انہیں ریزالو کرنا ہے تو آپ پارلیمان کی کمیٹی سے دیکھیں پورے معاملے کو، یہ کس طرح سے پالیسی بنائی گئی ہے، ان کا لانگ ٹرم ویژن کیا ہے. کیونکہ ان کی ایک پالیسی ہے کہ انہوں نے گزشتہ 2 سال سے مارکیٹ کو اوپن اپ کرنا تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں ہائیڈل پاور پلانٹ سے بجلی لے لوں، لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر لوں، ویلنگ چارجز دوں اور مجھے سستی بجلی مل جائے گی. وہ پالیسی ہولڈ پہ ہے، اس کو پالیسی کو روکا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو مہنگے پاور پلانٹس ہیں وہ نہیں چل سکیں گے. تو ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے جو پرانے پاور پلانٹس ہیں انہیں بند کیا گیا ہے، جو پرانے آئی پی پیز ہیں انہیں بند کیا گیا. تو یہ جو نئے پاور پلانٹس آپ نے لگائے ہوئے ہیں انہیں مکمل صلاحیت پہ چلائیں. یہ اسی صورت میں چلیں گے جب آپ اس پوری مارکیٹ کو کھولیں گے. اور اس پہ جتنی جلدی آپ گورنمنٹ کو سائڈ پہ کر لیں، پاور ڈویژن کو اس میں سے نکال لیں، اتنی اچھا یہ پرفارم کرے گا سیکٹر. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا 90s میں بینکوں کی بری حالت تھی اور جتنا اسے گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی تھی اتنا کام صورتحال خراب ہوتی تھی. تو پاور ڈویژن کو ختم کر دیں، یہ سارا سیکٹر ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ یہ اس کی ریگولیشن ٹھیک ہو جائے گی. پرائیویٹ پارٹیز جو ہیں یہ سارا بزنس ہے، اس میں گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. جتنی گورنمنٹ، کیونکہ بجلی ساری گورنمنٹ خود خریدتی ہے، پھر اس کا یہ ریٹ لگاتی ہے اور پھر صارف کو دیتی ہے. تو اب صارف نے ایک سلوشن ڈھونڈا ہے کہ اس نے اپنا روف ٹاپ سولر لگا لیا اور اسے سستی بجلی مل رہی ہے. تو اب اس کے لیے جو ہے مزید پرابلم کریٹ کیا جا رہا ہے. پہلی پالیسی بھی غلط تھی، آپ جو نئی پالیسی لگائی ہے اس بھی غلط ہے کیونکہ لوگ زیادہ تر آف گریڈ چلے جائیں گے. تو اس سے مزید کمپلیکیشن گورنمنٹ کے لیے پیدا ہوگی. اس ساری صورتحال میں عامر صاحب مطلب آپ نے جو باتیں کی ہیں نا کہ جی پاور ڈویژن کو ختم کر دیں اور یہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے، یہ ساری چیزیں بالکل آپ نے بڑی ان کو مفید مشورے دیے ہیں، لیکن آپ کا کوئی مشورہ جو ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہے حکومت کے لیے، سوری ٹو سے. اور ریزن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیوں میں نے کرپشن کی ہے تو میرا آڈٹ جو ہے میں اپنا آڈٹ کیوں کرواؤں گا سر؟ یہ تو بات ہے نا. دیکھیں اس پہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے اپنی جو ایک سال سے وہ بھی خیر غیر فعال ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، انہوں نے ایک کہا تھا کہ ان کا اسپیشل آڈٹ کریں. مختلف منسٹریز کا اسپیشل آڈٹ کا کہا گیا، اس میں پاور ڈویژن بھی شامل ہے اور اس کی جو ذیلی کمپنی ہے ان کا بھی آڈٹ اسپیشل آڈٹ کا کہا گیا ہے. اور اس میں وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے، پروزیومر ریگولیشنز آئے ہیں، اس کی وجہ سے سولر انڈسٹری جو ہے اس کو خاصا نقصان پہنچے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ اس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پالیسی ٹھیک ہے. جو پہلی پالیسی بنائی گئی تھی وہ غلط تھی کیونکہ اس پہ جو اس ٹائم جو سولر کا ٹیرف تھا وہ پوری دنیا میں 5 سے 6 سینٹس پہ تھا. تو یہ اس ٹائم جا کے دے رہے تھے کہ یہ 26 روپے کے حساب سے آپ بجلی خریدے گی گورنمنٹ. تو پالیسی اس ٹائم غلط تھی 2015 میں اور پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا تھا.
لیکن اس ٹائم یہ کہا گیا تھا کہ سولر لگن دیو پھر دیکھیں گے. تو اب جو وہ لگ گیا اب بیٹریوں کو پروموٹ کیا جائے گا کہ بیٹریاں جو لوگ چلے جائیں آف گریڈ چلے جائیں تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. مطلب یہ تو سولر کے اوپر دیکھا جائے تو نیٹ میٹرنگ کے لیے ڈسکریج کرنے والی بات ہے کہ بھئی آپ اس طرف مت آئیں, وہی سسٹم رکھیں جس کی وجہ سے ہم اپنی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ کرتے رہیں. دیکھیں اس پہ ہو یہ رہا نا کہ اب تو پہلے لوگوں نے گھروں پہ لگایا تھا نا آپ نے, کیونکہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 5 کلو واٹ کی تو آپ نے 10 کلو واٹ کا لگایا, لوگوں نے 20 کلو واٹ کے بھی سسٹم لگا لیا. اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو زیادہ پرابلم ہو گیا. تو پہلے ریگولیشن ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو 5 کلو واٹ سے زیادہ کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, لمٹ میں قرار کرنی چاہیے تھی. تو وہ آپ نے کام کیا نہیں. اب جب لوگوں نے لگا لیا اور اب اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ بڑی بڑی جو فیکٹری ہیں, اور آپ دیکھیں کہ شہروں میں جو پلازے ہیں ان کی جو روف ٹاپس ہیں ان پہ بھی لگ گئے, دفاتر جو ہیں وہ بھی سولر پہ شفٹ ہو گئی ہیں. عامر صاحب ساری جو ہماری ڈسکشن ہے نا اس میں یہ ہے کہ کنزیومر جو ہے نا وہ کنزیومر جو ہے اس کا مفاد کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا, نہ ہی کوئی چاہ رہا ہے. حکومت چونکہ پروٹیکٹر ہے لیکن وہ بھی کنزیومر کا اینڈ سے نہیں دیکھ رہی ہوتی, کنزیومر کا انٹرسٹ اسے عزیز نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہے وہ نیپرا نے ڈیٹیکٹ کیا تھا کہ ہاں جی اتنے بلین روپیز کی اوور چارجنگ ہوئی ہے بلوں کے اندر, اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ واپس دیا جائے صارفین کو. جی بالکل پچھلے سال وہ آئی تھی رپورٹ آئی تھی. تو وہ اوور بلنگ تو جو ہے ابھی بھی ہوتی ہے, یہ ختم نہیں ہوئی, یہ تو ایک سٹینڈرڈ پالیسی ہے. کیونکہ آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ 17% سے زیادہ لائن لاسز ہے, تو وہ کہاں سے وصولی ہونی ہے, وہ اوور بلنگ سے ہی ہونی ہے وصولی. ٹھیک ہے, نہیں تو وہ جو ڈیٹیکٹ ہوئی تھی وہ پھر وہ کہاں گئی, وہ واپس ملی تھی صارفین کو؟ وہ ایک نیپرا جو کیونکہ ایز اے ربر اسٹیمپ یوز ہوتا ہے, یہ بھی اب جو پروزیومر ہے اس پہ جمعے والے دن سماعت ہوئی ہے, اور سماعت ہونے کے بعد مختلف لوگوں نے اسے اپوز کیا تھا, انہوں نے تجاویز دی تھی. تو نیپرا نے منڈے کو فرسٹ ورکنگ ڈے کو اس کو نوٹیفائی کر دی ہے, یعنی کہ ربر اسٹیمپ والا کام کیا ہے. کچھ اس پہ صارفین کے جو پوائنٹس تھے ان میں سے کسی کا انہوں نے کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کی. تو یہ جو نیپرا نے اس پہ جو اوور بلنگ تھی وہ اس پہ صارفین کو کہا تھا کہ انہیں ایڈجسٹ کر دیں, واپس کر دیں, اور وہ ایک جو حساب کتاب تھا وہ کاغذوں میں ہی تھا. ایکچوئل جو ریلیف تھا وہ بہت کم لوگوں کو ملا یا بہت کم پاس کاغذوں میں تھا, اور کاغذوں کے بعد وہ ردی کی ٹوکری میں تھا. جی بالکل ایسے ہی ہوا نا, بالکل ایسا ہی مطلب یعنی کہ تو عامر صاحب ساری صورتحال پر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں یہ بھی ہمارے لیے بنائی گئی ہیں کہ جی ہم یہاں پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ہماری کمپلینٹ کے اوپر ان کے اوپر کوئی ریگولیشنز جو ہیں وہ امپوز کریں, ان کا حساب کتاب رکھیں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جی جو نیپرا نے اسٹیٹ آف دی انڈسٹری رپورٹ جاری کی ہے 2024-25 کی, اس میں انہوں نے خود تسلیم کی ہے. انہوں نے کہا یہ 30 سال سے پاور سیکٹر میں ریفارم ہو رہی ہے, اور یہ ریفارم بالکل آگے نہیں بڑھی, ادھر ہی رکی ہوئی ہے. تو اور اس میں نیپرا نے خود تسلیم کر لیا کہ 30 سالوں میں کچھ نہیں ہوا, ہمارے بھی ہاتھ جو ہے انہوں نے باندھے ہوئے ہیں, تو اس میں کوئی پروگرس نہیں ہو رہی, سسٹم پورا رکا ہوا ہے. صحیح, بالکل صحیح. ہم اس کو اگر کنکلوڈ کریں نا تو عامر صاحب وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر بجلی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے پیسے بھی صارفین ہی بھرے گا. اگر حکومت کو کہیں فائنینشیل ڈیفیسٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی ایڈیشنل ٹیکس جو ہے وہ صارف ہی دے گا. اور اگر کوئی آئی پی پی بجلی نہیں بھی بنا رہی, اس کو کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے تو اس کے پیسے بھی میں نے اور آپ نے اور عام صارف نے ہی دینے ہیں. تو اور یہ اگر میں نے سستی بجلی بنا لی ہے سورج سے تو وہ بھی آپ کو سستی نہیں, وہ بھی آپ کو مہنگی جو ہے نا وہ خریدنی پڑے گی. تو بات یہ ہے کہ جی صارفین کا جو انٹرسٹ ہے, جو عوام کا انٹرسٹ ہے, وہ کہیں پہ بھی سپریم نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی کا جو ایک حق ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا. یہاں پہ بیڈ گورننس کی وجہ سے آپ کو جو نقصان ہو رہا ہے عوام کو وہ اسی مد میں ہو رہا ہے, اسی انداز میں ہو رہا ہے, عوام کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. اور اسی طریقے سے جو جتنے بھی یعنی کہ معاشی استحصال ہے وہ ہر طرح سے عوام کا ہی کیا جا رہا ہے ان تمام طور طریقوں اور ان تمام تر پالیسیوں میں.